اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، کربلا کے مسافر سیریز کے حصہ اول میں ہم نے آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا منزل زرود تک کا سفر بیان کیا تھا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں زرود سے آگے کی منازل کا حال بیان کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، زرود سے نکلنے کے بعد امام اور ان کا قافلہ ثعلبیہ کے مقام پر پہنچا۔ کچھ مورخین کے مطابق یہاں پر امام نے ایک رات قیام کیا، پھر بوقت سحر آپ نے حکم دیا کہ مشکوں میں پانی بھر لیا جائے، اب ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ پھر امام کی آنکھ لگ گئی اور اچانک انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے ایک سوار کی صدا سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ قوم سفر کر رہی ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس کی اس بات سے میں سمجھ گیا کہ موت ہمیں پا لے گی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے سوال کیا، بابا کیا ہم حق پر نہ ہیں؟ تو مولا نے فرمایا، بے شک حق اسی کے ساتھ ہے جس کی طرف سب بندگان خدا کو جانا ہے۔ تب جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں۔ امام علیہ السلام نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو دعا دی۔ ناظرین، ثعلبیہ کے مقام پر ہی جناب وہب کلبی اپنی والدہ ام وحد قمری اور اپنی زوجہ ہانیہ کے ساتھ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا اور امام کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر کربلا میں شہید ہوئے۔ وہب ایک عیسائی مذہب نوجوان تھے۔ یہ صحرا سے جانور پکڑ کر ان کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ امام ان کے خیمے کی طرف گئے تو وہاں ان کی والدہ اور زوجہ سے ملاقات ہوئی۔ امام نے ان کے حالات اور روزگار کے بارے میں پوچھا تو ان کی والدہ نے کہا کہ محترم مسافر، ہمارا گزر اوقات تو اچھا ہے، مگر اس مقام پر پانی کی بہت قلت ہے۔ اس پر امام نے اپنا نیزہ ایک پتھر پر گاڑا تو اس میں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی جوش مارتا ہوا ابل پڑا۔ اس واقعے کے بعد جناب وہب، ان کی والدہ اور ان کی زوجہ اسلام لے آئے اور امام کے ساتھ شامل سفر ہوئے اور جناب وہب کلبی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہوئے۔ ناظرین، ثعلبیہ کی منزل پر ہی کچھ اور لوگوں سے بھی امام کی ملاقات ہوئی، جن سے امام علیہ السلام نے کوفہ کے عمومی حالات دریافت کیے، مگر وہ لوگ آپ کے ہم سفر نہ بنے۔ زرود کے بعد جس منزل پر امام علیہ السلام نے قیام فرمایا وہ شقوق کی منزل ہے۔ یہاں آپ کی ملاقات کوفہ سے آئے ہوئے ایک شخص سے ہوئی جس نے آپ سے کوفہ کے حالات بیان کیے۔ شقوق کے بعد جس منزل پر امام کا قافلہ ٹھہرا وہ زبالہ کی منزل تھی۔ یہاں امام علیہ السلام 23 ذوالحجہ کو پہنچے تھے۔ یہاں پانی کی کثرت تھی۔ ناظرین، جہاں پانی ہوا کرتا تھا وہاں لامحالہ سبزہ بھی ہوتا تھا۔ شقوق سے زبالہ کا فاصلہ 17 میل تھا۔ یہ علاقہ قبیلہ بنی اسد کی عملداری میں تھا۔ یہاں کئی بازار، قلعے اور مساجد تھیں۔ کتاب بنیان المرصوص میں الحسین فی طریقہ الی الشہادہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ امام نے یہاں نماز بھی ادا کی۔ اسی مقام پر امام علیہ السلام کو جناب عبداللہ ابن یقطر کی شہادت کی خبر ملی تھی۔ اسی مقام پر محمد بن اشعث اور عمر ابن سعد ملعون کا خط آیا تھا، جس میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر تھی۔ اسے ایاس بن اشلتائی نامی قاصد لے کر آیا تھا۔ یہ وہی خط تھا کہ جس کی وصیت جناب مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے کی تھی کہ امام کو خط لکھ کر میری شہادت کا بتا دیا جائے۔ ناظرین، اس خط کے ملنے کے بعد امام نے اپنے قافلے والوں سے خطاب کیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، لہٰذا تم میں سے جو کوئی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ یہ سننے کے بعد بعض لوگ امام علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، کوئی دائیں طرف جانے لگا، کوئی بائیں طرف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فقط وہی لوگ آپ کے ہمراہ رہ گئے جو مدینہ سے آئے تھے، یا وہ لوگ جو کہ راستے میں آپ سے ملحق ہوئے
اور جن کا نام محضر شہادت میں موجود تھا۔ ناظرین، زبالہ کے بعد امام کا قافلہ القاء کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پانی کا ایک کنواں تھا۔ زبالہ سے القاء کا فاصلہ 18.5 میل ہے۔ یہاں 2 مساجد اور ایک محل تھا جس کے وسط میں ایک باغ تھا۔ یہیں آپ کی ملاقات عمر بن لوزان نامی ایک آدمی سے ہوئی جس کے ساتھ آپ کی مفصل گفتگو ہوئی۔ اس نے آپ کو کوفہ کے حالات تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا کہ آپ کوفہ مت جائیں، وہاں کے لوگ بدل چکے ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام نے اس سے فرمایا تھا کہ جو بات تم بیان کر رہے ہو میں اس سے واقف ہوں، لیکن امر ربی کے سامنے سب محال ہے۔ ناظرین، اسی منزل سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے نے عقبہ البطن کی طرف سفر شروع کیا اور 25 ذو الحجہ کو امام اس مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑی سلسلہ تھا۔ یہ مقام زبالہ اور واقصہ کے درمیان تھا۔ یہاں پانی دستیاب تھا اور عراق جانے والے قافلے یہاں پر رکا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اس مقام سے آگے بڑھے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے قتل کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ اصحاب الحسین نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ درندے مجھ پر حملہ کر رہے ہیں اور ان میں ایک مبروس کتا سب سے بڑا ہے۔ ناظرین، مبروس اسے کہتے ہیں جس کے چہرے اور جسم پر پھل بحری کے نشان ہوں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ شمر ملعون مبروس تھا۔ اس سے اگلی منزل واقصہ کی ہے۔ یہ ایک وسیع وادی تھی جس میں پانی کے کافی چشمے تھے اور ایک بڑا محل تھا جس کے سامنے ایک عمارت کے کھنڈرات تھے جہاں عرب آباد تھے۔ یہ آخری جگہ تھی جہاں پانی کا چشمہ تھا اور اس راستے پر اس سے آگے کوفہ تک کوئی معروف چشمہ نہیں تھا سوائے دریائے فرات کے۔ یہاں سے کوفہ 3 دن کی مسافت پر تھا۔ اس کے بعد 1-2 چھوٹی منازل جہاں پر امام نے قیام نہیں کیا چھوڑ کر شراف کی منزل آتی تھی۔ یہاں امام علیہ السلام 27 ذو الحجہ کو پہنچے تھے۔ شراف کے معنی بلند پانی کے ہیں۔ اسی مقام پر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ پانی کا اضافی ذخیرہ اپنے ساتھ لے لو، لہٰذا اس منزل سے پانی کی اضافی مشکیں بھر لی گئیں اور پھر ذو حسم کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ 28 ذو الحجہ کو امام علیہ السلام ذو حسم کے مقام پر پہنچے۔ شراف کی منزل کے بعد آدھے دن کا سفر طے کیا گیا تو مقام الروی کے قریب امام کے ایک ساتھی نے تکبیر بلند کی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کوئی چیز دیکھ کر تکبیر کہی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا کہ مجھے ایک نخلستان نظر آ رہا ہے۔ قبیلہ بنو اسد کے ایک شخص نے کہا کہ یہاں کوئی نخلستان نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تو پھر اس نے کیا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم گھوڑوں کے کان اور نیزوں کی انیاں نظر آ رہی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بخدا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔ پھر امام نے فرمایا، کیا کوئی یہاں ایسی پناہ گاہ ہے جہاں ہم ٹھہر کر ایک ہی سمت سے دشمن کے ساتھ جنگ کر سکیں؟ آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ ہمارے بائیں طرف مقام ذو حسم ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو بائیں جانب موڑا اور ذو حسم کی طرف چلنا شروع کیا۔ دشمن کے قریب پہنچنے سے پہلے امام اور ان کا قافلہ ذو حسم پہنچ گئے اور یہاں خیمے لگانے کا حکم دیا۔ اتنے میں جناب حر بھی 1000 سواروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ ان کے سپاہیوں کا پورا جسم آہنی اسلحے سے سجا ہوا تھا۔ ناظرین، ہم میں سے تقریباً ہر کوئی جناب حر کے امام علیہ السلام کا راستہ روکنے، امام کا حر کی فوج کو پانی پلانے اور پھر ان سے خطاب کرنے کے تمام واقعے سے آگاہ ہے، لہٰذا ہم ذو حسم کی مختصر تفصیلات ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ امام علیہ السلام نے ان کی فوج کو پانی پلا کر جب اپنے قافلے کو کوفہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم فرمایا تو حر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھ پر گریا کرے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کوفہ نہ جانے دیا جائے۔ اس پر جناب زہیر بن کین نے امام علیہ السلام سے حر کے لشکر سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی، تاہم حر کے ساتھ مذاکرات کے بعد یہ طے پایا
کہ امام کوفہ کی بجائے کسی اور سمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے اور حر ان کے ساتھ ساتھ بطور نگرانی چلتا رہے گا۔ لہٰذا ذو حسم سے امام کا قافلہ کربلا کی جانب عازم سفر ہوا۔ ناظرین، ذو حسم پر ہی امام علیہ السلام کی ملاقات جناب ترماح بن عدی سے ہوئی۔ اپنے قبیلے والوں کے لیے اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان اور دیگر ضروریات زندگی لے کر یہ جا رہے تھے۔ انہوں نے امام کو پیشکش کی کہ امام ان کے علاقے کوہ عجا کی طرف چلے چلیں۔ وہاں ان کا قبیلہ امام اور ان کے گھر والوں کی حفاظت کرے گا اور ہر دشمن سے جنگ کرے گا، اور امام کو 20,000 کا لشکر بھی فراہم کرے گا۔ لیکن امام نے فرمایا، خدا تجھے اور تیری قوم کو جزائے خیر دے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک قول ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم واپس نہیں جا سکتے۔ نہیں معلوم ہمارا اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا امام نے اپنے قافلے کو چلنے کا حکم دیا اور جناب ترماح بن عدی راستہ بتانے کے لیے قافلے کے آگے آگے رہے اور حدی خوانی کرتے رہے۔ ناظرین، حدی ترنم میں پڑھے جانے والے ان اشعار کو کہا جاتا ہے کہ جو قافلے کے آگے چلنے والا بآواز بلند پڑھتا رہتا ہے تاکہ تمام قافلہ اس کی آواز سن کر ساتھ ساتھ سفر کرتا رہے اور قافلے سے جدا نہ ہو۔ جناب ترماح کی حدی خوانی کے یہ تمام اشعار کتاب بنیان المرصوص میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، 29 ذو الحجہ کو امام کا قافلہ بیضہ کے مقام پر پہنچا۔ یہ مقام مکہ اور کوفہ کے قدیمی راستوں کے درمیان ہے جو بنی یربو کی زمین میں واقع ہے۔ امام علیہ السلام نے اس جگہ پر قیام فرمایا تھا، اور نفس المحموم کی روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پر ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ تاہم ناسخ التواریخ نے اسے خطبے کی بجائے وہ خط قرار دیا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پہنچ کر کوفہ کے لوگوں کے نام لکھا تھا۔ اس خطبے یا خط میں امام نے ظالم اور جابر حکمران کا ظلم اور اس سلسلے میں امام وقت کی ذمہ داری، پھر کوفیوں کے خطوط کا تذکرہ اور ان کی عہد شکنی کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی خطبے کے بعد جناب حر کے ضمیر نے کروٹ لی تھی اور انہوں نے امام علیہ السلام اور ان کے قافلے والوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ ناظرین، بیضہ کی منزل کے بعد امام نے عذیب الحجانات کی جانب سفر شروع کیا۔ عذیب الحجانات کوفہ کے نزدیک ایک مقام ہے۔ یہاں پانی کا ایک ذخیرہ تھا۔ یہیں امام علیہ السلام کو جناب قیس بن مسہر سیداوی کی شہادت کی خبر ملی تھی۔ اسی مقام پر حر نے ترماح بن عدی کو گرفتار کرنا چاہا، جو امام کی مداخلت کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا۔ ناظرین، کربلا میں ترماح نامی 2 شخصیات کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو یہی ترماح بن عدی ہیں، جبکہ دوسرے ترماح بن حکم ہیں۔ علامہ طالب جوہری اور علامہ حیدر عباس نے بنیان المرصوص میں اپنے اہل و عیال کے لیے سامان لے کر جانے والے ترماح بن حکم تھے، نہ کہ ترماح بن عدی تھے، جو امام کی اجازت سے اپنے قبیلے والوں کو سامان دے کر جب واپس کربلا پہنچے تو اس وقت تک تمام شہادتیں ہو چکی تھی، لہٰذا یہ کربلا کے معرکے میں شریک نہ ہو سکے، جبکہ ترماح بن عدی امام کے قافلے کے ساتھ ہی رہے اور کربلا کے شہیدوں میں ان کا شمار ہوا۔ ناظرین، عذیب الحجانات سے چلنے کے بعد امام کے قافلے کا رخ قصر بنی مقاتل کی طرف تھا۔ اسی قصر بنی مقاتل کی منزل یا اس سے تھوڑا سا پہلے یکم محرم 61 ہجری کا چاند نمودار ہوا۔ کچھ مورخین کے مطابق امام اور ان کے قافلے والوں نے محرم کا چاند قصر بنی مقاتل پر اور کچھ کے مطابق اس سے کچھ پہلے دیکھا تھا۔ ناظرین معظم، اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔